السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 13 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور تم بے شک پوشیدہ رکھو اپنی باتوں کو، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا ان کو ظاہر کر دو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ الا خبردار، یعلم من خلق، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے تمہارے دل کو، زبان کو، انسان کو، اس مخلوق کو۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک سے باریک چیز کے متعلق بھی خبر رکھنے والا ہے، باریک بین ہے۔ دیکھیں، دنیا کے اندر کچھ لوگ اس طرح کے آپ کو ملیں گے کہ ہر بات ہانک دیتے ہیں منہ کے اوپر، ہر بات ہی کر دیتے ہیں، کوئی ان کا اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، جو منہ میں آیا کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ میری اس بات سے اگلے کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ میں یہ بات اسلام کے بارے میں کرنے لگا ہوں، مذاق اللہ کے بارے میں، معاذ اللہ، اسلام کے بارے میں، اللہ کے رسول کی حدیث کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کا اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، ان کے ذہن میں اگر کوئی بات آئی، کوئی بھی ایسی سوچ آئی، کسی کے بارے میں نیگیٹو ہی سوچ آئی، برا انہوں نے سوچا، لیکن ان کا کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو اپنے اندر رکھے رہتے ہیں، اپنی زبان پہ نہیں لاتے۔ اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں ذکر کی ہیں کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، کہ تم اپنی باتیں چاہے چھپا لو یا چاہے ان کو ظاہر کر دو، جو تمہاری زبان کے اوپر آتا ہے تم نے ادا کر دیا، اللہ تو اس سے بھی باخبر ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن جو تم نے اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، تمہارے دل کے اندر تھا، کوئی بات کسی کے بارے میں، کوئی گالی جو تم نے کسی کو نکالی نہیں، کوئی بات، کوئی نیگیٹیوٹی، کوئی غیبت تم نے کسی کی کرنی تھی، کسی کے بارے میں برا سوچا، لیکن تمہارے دل میں تھا، باہر نہیں تم نے نکالا، اللہ تو اس چیز سے بھی خبر رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ اور اگلی آیت مبارکہ کے اندر، آیت نمبر 14 کے اندر، اللہ رب العزت نے جو بات ذکر کی ہے، الا یعلم من خلق، خبردار اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارا دل پیدا کیا، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہاری زبان بنائی ہے، زبان کو پیدا کیا، تمہارے جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں اللہ نے سارے کے سارے یہ پیدا کیے ہیں، تو اللہ تمہاری ان باتوں سے کیسے باخبر نہیں ہو سکتے؟ اللہ نے جب تمہارا دل بنایا، اللہ کو نہیں پتا کہ تم اپنے دل کے اندر کیا بات رکھے ہوئے؟ اللہ کو نہیں پتا کہ تمہاری زبان کے اوپر کب کون سے الفاظ آنے ہیں، تم نے اپنی زبان سے کب کس جگہ پہ کون سا جملہ ادا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت تو ان ساری کی ساری چیزوں سے بھی باخبر ہے، اللہ جانتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں، تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، اپنی زبانوں کے اوپر کوئی چیز لاؤ یا نہ لاؤ، اللہ تمہاری ہر بات سے باخبر ہے، اللہ جانتے ہیں۔ کیوں؟ انہ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، اللہ باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے، باریک سے باریک چیز، اللہ ہر چیز کے متعلق باخبر ہے، اللہ جانتے ہیں سب کچھ، جو کچھ اس کائنات کے اندر، جو بندہ جس جگہ پہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، اللہ جانتے ہیں وہ سب کچھ۔ تو دیکھیں، ایک مسلمان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، خاص کر کے گناہ کرنے سے پہلے، کہ میں یہ جو گناہ کرنے لگا ہوں، جو میرے دل کے اندر وسوسہ آیا ہے گناہ کے متعلق، اللہ کی کسی نافرمانی کے متعلق، اور میں اپنے آپ کو اتنا پرسکون ماحول کے اندر میں نے رکھا ہوا ہے کہ میں نے کمرے کو کنڈی لگائی ہوئی ہے، دروازے کو اندر سے، کمرہ بالکل بند ہے، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، گھر کے اندر میں اکیلا ہوں، میں اپنے موبائل کے اوپر کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہوں، کوئی غلط اس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، جو بھی میں کر رہا ہوں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کیا اس بندے کو اس بات کی خبر نہیں ہے؟ کیا اس کا ایمان اسے یہ نہیں بتاتا کہ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کا علم کامل جو ہے، اللہ ہر اس چیز کو جانتے ہیں کہ جو ہم نے مستقبل کے اندر کرنی ہے، تو اللہ کیسے باخبر نہیں ہے ہماری ان حرکتوں کے متعلق؟ تو اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہماری ہر حرکت کو جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں جو کچھ ہم اس دنیا کے اندر کریں گے، جو کچھ کرنے والے بھی ہیں مستقبل میں، اللہ وہ بھی جانتے ہیں، تو شاید آج ہماری زندگی کے اندر یہ اتنے گناہ نہ ہوتے۔ ہم نے تو معاذ اللہ لوگوں سے بھی کم حیثیت دی ہے اللہ رب العزت کی ذات کو، کہ دروازے کے اوپر کوئی انسان آ جائے، ہم گناہ نہیں کرتے کہ یہ بندہ کیا کہے گا، کہ یار تو نے منہ پہ داڑھی رکھی ہے، یا تو یہ دیکھ رہا تھا، تو یہ گناہ کر رہا تھا،
اور اللہ رب العزت کی ذات کے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، کہ جس کا علم کامل ہے، کہ وہ ذات ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے، ہر وقت ہماری ہر حرکت کے اوپر اللہ رب العزت کی نظر ہے، ہم اللہ کا حیا نہیں کرتے، اللہ کی مخلوق سے ڈر کر کے گناہ نہیں کرتے، لیکن اللہ سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایک مسلمان اس چیز کو سمجھے کہ اللہ میری زبان پہ آنے والی ہر بات سے باخبر ہے، میرے دل میں آنے والی ہر بات سے باخبر ہے، بے شک میں زبان سے ادا کروں یا نہ کروں، اللہ باخبر ہے میری ہر اس چیز سے، ہر حرکت سے، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔